کوئی بندہ گنج نہیں کراتا ہے، احرام کھولتا ہے، اگر بال چوتھا حصہ کاٹیں تب بالکل نہیں کاٹے تو دم پڑ گیا، پہلے بال بھی کٹوائے، جب تک نہیں کٹوائے گا دم پڑتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، دوسرے نے بھی کہا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ کہتے جی آپ جمعرات چھٹی ہوتی ہے، بھی ایک رات تو آدمی چھٹی کرتا ہی ہے نا۔ حضرت عثمان کا قصاص جو ہے وہ حضرت علی نہیں لے سکے، مجبور تھے۔ بہرحال مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد کے لیے صف اول ہے، عورت کے لیے آخر ہے، اور مرد کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، عورت کے لیے سینے تک اٹھانے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد جو ہے جیسے سیدھا، عورت اپنے پاؤں نکال کے زمین سے لگ کے سیدھا کرے۔ بہرحال کرائے پہ قرآن نہ پڑھوائیں، خود قرآن پڑھ کے اگر مردوں کو ثواب بخشیں تو پہنچے گا۔ زمین مستاجری پہ لینا دینا بالکل جائز ہے۔ شیعہ میں کون فرقہ صحیح ہے؟ اکثر تو غلط ہیں، باقی کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح ہیں، لیکن تمہارے ملک میں وہ نہیں ہیں جو صحیح ہیں، تمہارے ملک میں وہی ہیں سارے ملنگ دڑنگ ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہے، میں قتل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے، حکومت کو اطلاع کرو۔ اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سود کھانے والے سے دور رہیں، سود ایسی زہر ہے کہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ ثاقب رضا مصطفی کہتا ہے کہ یزید نے مدینے میں 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا، 7 تھا اس کے، یہ گنتا رہا۔ ٹھیک ہے اس نے کوئی زیادتی کی، لیکن یہ تو غلط ہے کہ اس نے 10,000 تابعین کو شہید کیا ہے۔ یزید نے مکے میں بیٹھ کے شراب پی، یہ کون کہتا ہے کہ آپ ساتھ تھے اس کے؟ سب جھوٹی باتیں جو شیعہ نے گھڑی ہیں، جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ اقتدار کی وجہ سے جنگ ہو گئی ان کے درمیان میں، ولی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ نعوذ باللہ مکے میں یا حرم میں بیٹھ کے شراب پیتا ہو۔ اقتدار کی جنگ تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جھگڑا تھا اسی قصاص عثمان پہ، تو ان دنوں روم کے بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ حضرت علی ہیں کوفے میں اور مدینے میں، اور حضرت معاویہ ہیں شام میں، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر موقع ہے کہ ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ جب مدینے پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو گویا کہ حکومت تو پھر ہماری ہو گئی نا۔ اس نے فوجیں تیار کی اور ان کی فوجیں بارڈر کے قریب آ گئیں۔ حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے خط لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہے، خدا کی قسم میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، کبھی جرأت نہ کرنا۔ حضرت علی نے بھی بالکل ہی لکھا، اگر تم نے حملہ کیا میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ان کے بڑے مقام تھے، رحماء بینہم، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہارون نبی ہے، داڑھی پکڑ لی، انسان ہو جاتے ہیں، فطری تقاضے۔ پھر خود اللہ سے معافی مانگے، اللہ تغفر لی واخی، یا اللہ اگر آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو معاف نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ان باتوں کو کبھی بھی نعوذ باللہ، یہ دور وقت کے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، جبر ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیں نا، اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ اتنے بڑے گناہ گار تھے، پھر حضرت حسن نے کیوں صلح کر دی؟ پھر حضرت حسن ان سے ہمیشہ وظیفے لیتے رہے۔ اسرائیل بنانے کے لیے یہودی کوشش کر رہے ہیں اور وہ 90% کامیاب ہو چکے ہیں۔ کسی دیوبندی یا بریلوی یا حدیث عالم جس نے
جرائم کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، سب کو سب آگاہ کریں، تمہیں پتہ نہیں لگا، آج تک تم نہیں سن سکے، نہیں پڑھ سکے۔ علماء الحمدللہ باقاعدہ تقریر میں قولاً فعلاً عملاً باقاعدہ کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں بیان پڑھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا کہ بھئی اسرائیل کے تسلیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے، مر جائیں گے۔ تو مانا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا۔ یہ کیا کہ علماء نہیں کرتے؟ حضرت علی بالکل جب صلح ہو گئی تو خلیفہ بن گئے۔ حضرت داؤد حضرت سلیمان کی دی، حضرت سلیمان کو ولی عہد تو وحی کے بعد، میرا بھائی ولی عہد کو باپ کے بعد نہیں اللہ نے بنایا تھا، ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا اور حضور نے بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ تو حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا اور حضرت حسن نے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق صلح بھی کی، تو وہ بھی تو حضور کا حکم تھا۔ پتہ نہیں تمہیں حضرت معاویہ سے کیا چڑھ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اب مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا، پپلی راجن کے علاقے سے تھے، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اور مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف، بڑے زبردست۔ ایک دفعہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے، پتہ نہیں حضرت کو کیا خیال آ گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی یار ایسا کرو، آج فیصلہ کرتے ہیں، جھگڑا چھوڑو۔ تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہے، حضرت علی کی ہے، ابو بکر غلط ہے، چلو ہم خلافت تمہیں دیتے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ بناؤ گے کس کو خلیفہ؟ تو ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا، خواجہ تھا، خواجہ تھا کوئی قطب الدین کے نام سے، وہ نشے میں بیٹھا تھا بھنگ کے، تو اس نے سر اٹھا کہنے لگا پیر صاحب حضرت میں خلیفہ بنوں گا۔ تو میں دیکھا سید کو تو پھر بھی نہ میری کھوجے لے گئے، پھر فائدہ کیا ہوا خلافت دینے کا؟ محمد علی شاہ سے پپلی راجن والے، ایسے جو 1400 سال گزر گئے، ان جھگڑوں میں نہ پڑو، تم اپنی اصلاح کرو۔ وہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کا شان رکھا ہے، اور وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے، اللہ سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا دوست ہمارے عمرہ آیا، طواف کے بعد بچھڑ گیا، صفا کے 7 چکر نہیں لگائے، کمرے میں آ گیا، اوپر اتار کے قمیض پہن لی، پھر مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بہرحال دم تو اس پہ پڑ گئی نا، وہ پہلی صفا مروہ تو نہیں کیا، اب یہ تو دوسرا عمرہ کیا نا۔ طواف کے دوران قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھنا بہتر ہوتا تو حضور پاک نہ پڑھتے۔ بغیر نیت مکے سے مدینے سے عمرے پہ حنفی مسلک میں دم ہے۔